اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ رہے ہو یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ جادو کر کے اسے اس کام سے روک دیں، مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ٹکڑا جادوگر نے اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکی نے کیا تھا۔ ایک دھاگے میں 11 گانٹھ لگا کر آقا پر جادو کیا اور پھر اسے کھجور کی ایک لکڑی سے باندھ کر دور جا کر جنگل میں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ایسا اثر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو کسی رسی سے بندھا ہوا محسوس کرتے، اور اگر کوئی کام باقی ہے تو یہ خیال آتا کہ وہ کام ہو گیا ہے، اور اگر کوئی کام ہو گیا ہوتا تو یہ خیال آتا کہ وہ کام باقی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ صرف بس آپ کے جسم پر ہی تھا۔ نبوت میں اس کا کوئی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جادو کی وجہ سے آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی کہ آپ نے قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر گئے۔ آپ نے خوب دعا کی، آپ کو نیند آ گیا اور آپ سو گئے۔ جب آپ سو کر اٹھے تو آپ حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سی دعا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پھر پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کا ہی ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا ان کی کنگھی اور بال پر۔ پہلے والے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ جو دوسرے والے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جو خواب میں بتایا گیا تھا۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا سارا پانی نکالا اور اس کنگھی اور بال کو نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو آپ نے کھولا اور وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں، اور آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ہمارے بدن سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے بعد لبید جادوگر کو حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا اور پوچھا گیا۔ لبید نے اپنا جرم قبول کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر کو معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے آقا بھی ایک انسان تھے اور دنیا والوں کے لیے ایک عبرت تھا کہ جادو ہوتا ہے، مگر اس جادو کی وجہ سے نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے تو پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا۔ تو ناظرین، جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔